تو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح. اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لے کہ عالم سے مراد عالم حق ہے. یہ نہیں کہ اب جو بھی مدرسے میں پڑھ گیا، اور ہماری عوام کی تو کیا ہی بات ہے، جس نے داڑھی رکھ لی اس کو علامہ بنا دیتے ہیں، جو مصلی پہ آ گیا وہ علامہ، فہامہ، مولانا، وہ سب کچھ ہے. اب اس کے کام، اس کی عادتیں، اس کی حرکتیں، اس کو دیکھ کے ہم تمام علماء پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں سارے ایسے ہی ہیں، چاہے اس بیچارے نے حفظ بھی نہ کیا ہو. آج ہمیں علماء سے شکایت ہوتی ہے، عوام بڑی باتیں کرتی ہے، بڑی شکایتیں ہیں علماء سے. کہتے ہیں ممبر سے آواز ٹھیک نہیں پہنچ رہی. علماء اپنا جو فرض منصبی ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے. عوام میں خرابی اس لیے ہے کہ علماء ٹھیک نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، علماء دکھاؤ تو صحیح جو اپنا فرض منصبی صحیح طریقے سے ادا نہ کر رہا ہو. وہ جو تم دکھاتے ہو وہ علماء تھوڑے ہوتے ہیں. ہماری عوام کی بڑی شکایتیں ہیں، ممبر سے آواز ٹھیک نہیں آ رہی، حق پہنچ نہیں رہا، وگرنہ ہماری اصلاح بھی ہو، ہم بھی بہتری کی طرف آئیں. بات یہ ہے ہمارا المیہ یہ بن گیا مساجد کا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مولوی صاحب ایسے ہوں جو بیچارے 8-10 ہزار میں مل جائیں. جب ہمارا ذہن ایسا ہوگا 8-10 ہزار میں مولوی صاحب ملیں گے تو وہ کیسے ملیں گے پھر؟ وہ تو بیچارہ صرف محض حافظ ہوگا یا چند صورتیں اس نے حفظ کی ہوں گی نا. ایسا تو بہت کم ہوگا نا کہ مکمل عالم دین ہو، حافظ ہو، قاری ہو اور مفتی ہو، اور وہ اتنے پیسوں میں آپ کو مل جائے. پھر اس کے بھی اخراجات ہیں، اس کے بھی اپنے معاملات ہیں. ہم نے کبھی ان چیزوں کو نہیں دیکھا. اگر مولوی صاحب مل جائیں بس تھوڑے پیسوں میں، وہ جو تھوڑے پیسے کنجوسی کے چکروں میں ہم لیتی ہیں وہ عالم نہیں ہوتا. وہ ماڑی موٹی تقریر تو کر سکتا ہے. تو جب آپ نے اس کو ممبر پہ بٹھا دیا ہے تو اب وہ حق تو نہیں نہ بول سکتا. اب وہ آپ کی اصلاح کیسے کرے گا؟ اس بیچارے نے تو رٹی رٹائی تقریریں، 12 تقریریں، 18 تقریریں، 16 تقریریں، انہی سے رٹا لگا کے آپ کو بیان کر دینا. یا کسی عالم کی کیسٹ سن کے، کسی کی تقریر سن کے اس کو کاپی کر کے وہی آپ کو بیان کر دینا. اب اس کو جیسے سنائی دیا، جیسے سمجھ آئے اس نے بیان کر دیا. اب نہ تو اس کے پاس کتابیں ہیں، نہ وہ پڑھنے کا اہل ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ صحیح چیز آپ تک پہنچا سکتا ہے. وہ ایک مشہور جو باتیں ہیں سنی سنائی، آپ نے بھی سنی ہے چھوٹے ہوتے بچپن سے، اب وہ مولوی صاحب نے سنی ہے، بس وہ بیان کرتے ہیں اور عام لوگ آنکھیں بند کر کے قبول کرتے جاتے ہیں. تو عالم جو ہوئے یہ ایک بڑا اونچا منصب ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. تو بہت بڑا منصب ہے. عالم عالم اتنی جلدی تو نہیں بن جاتا، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. بہت سے علوم و فنون پڑھنے پڑتے ہیں اور لاکھوں روپے کی کتابیں چاہیے. یہ جو اردو کی کتابیں 2-4 بندہ پڑھ لے تقریروں والی اور تقریر کا طریقہ آ جائے اور بیٹھ کے تقریر شروع کر دے، ہم نے تو سمجھ لیا یہ علامہ ہے. اب وہ جو ادھر آ کے اب اس کی آواز تو ہے، اب وہ میاں صاحب کا کلام تو پڑھ لے گا، پیر وارث شاہ کا کلام پڑھے گا، سلطان بہو کا کلام پڑھے گا، بابا بلے شاہ صاحب کا کلام پڑھے گا. اب تو جھومیں گے، اب
کہیں گے یار اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، لیکن وہ اپنی تقریر کے درمیان کفریات بکے گا۔ آپ آئے تھے حضور کی شان سننے کے لیے محفل کے اندر، اور کافر بن کے واپس گئے۔ یہ قصور ہمارا ہی ہے نا، ہم نے ایسے بندے کو بٹھایا کیوں، بلایا کیوں، جس کو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا، قرآن کی کوئی تفسیر بھی نہیں پڑھا ہوا، اور اپنے ذہن سے قرآن کی تشریح اور تفسیریں کر رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا منصب ہے۔ تو فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ کتنا بڑا منصب ہے، سبحان اللہ بول تو ذرا، بہت بڑا منصب ہے یہ۔ لیکن عالم سے مراد عالم حق ہے، جو حق کی طرف بلانے والا ہو، جو دین کی طرف بلانے والا ہو۔